السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، یہ ماہ شعبان ہے اور رمضان قریب ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے تم لوگ روزہ مت رکھو۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو کچھ لوگ 29 کا چاند نظر نہیں آتا تو شک و شبہے میں روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو، اور وہ 30 شعبان ہوتی ہے، تو وہ شک کا دن ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کیونکہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید کرنا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ سب کے لیے ہو گیا، ہر آدمی کے لیے چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نابینا لوگ ہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا، وہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اگر چاند دیکھ لیا کسی بھی مسلمان نے جو بااعتماد ہے، سچا ہے، معتبر ہے، تو اس کی گواہی تسلیم کی جائے گی، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ پھر چاند نظر آ گیا تو اب روزہ رکھا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت ہی کافی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ دیکھ لیں تو اور بہتر ہے۔ البتہ عید کے چاند کے لیے روایتوں میں ہے کہ 2 آدمی کی شہادت ہونی چاہیے، کہ عید کا چاند کم سے کم 2 آدمی دیکھے ہوں یا اس سے زیادہ دیکھے ہوں تو وہ گواہی معتبر مانی جاتی ہے۔ کیلنڈر کا اعتبار نہیں، وہ تو اندازے سے لکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے 29 کا ہو سکتا ہے 30 کا ہو، تو وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ دین اسلام میں اندازہ نہیں، ایک نظام ہے۔ چاند دیکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، یہی اسلامی تعلیم ہے۔ سارے مسلمان اسی نظام اور اسی قانون پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض تھا، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی کافر اس خطاب میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر کافر ہندو یا کرسچین یا یہودی یا سکھ یا کسی مذہب کے ماننے والے اگر وہ روزہ رکھیں بھی تو ان کا روزہ معتبر نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ مسلم ہو جائیں تو یہ جو نیکیاں کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو پھر ان کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے بہت سے غیر مسلموں کو کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں کہ چلو ہمارے پڑوس میں اور قریب میں فلاں فلاں لوگ رہتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسلام میں داخل ہونا، مسلم بننا۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو ایمان کی حالت میں ہوا، اسلام کی حالت میں ہوا اور پھر نیک اعمال کیے تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ تو جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کے لیے نہ عمل کی قبولیت ہے اور نہ بہترین زندگی ہے، نہ آخرت میں جنت ہے۔ جنت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے۔ تو پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں وہ سب مومن تھے، وہ سب مسلم تھے، تو ان کے ماننے والے اگر اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر سچائی کے ساتھ عمل کرتے رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی جنت کی امید ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اور اس کے مطابق عمل کیا تو ان کے لیے جنت کی امید ہے۔ ہمیشہ ہم امید رکھتے ہیں، کسی کے لیے ہم جنت کی بشارت نہیں دے سکتے جب تک اللہ یا اس کے رسول کسی کے لیے جنت کی بشارت نہ دے۔ جب اللہ پاک بتا دے کسی کے لیے فلاں جنتی ہے تو ہم بھی کہیں گے جنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے کسی کے لیے کہ وہ جنتی ہے تو ہم بھی کہیں گے جنتی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کسی کے بارے میں نہ بتائیں تو اچھے لوگوں کے لیے ہم جنت کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں گنہگار ہے فلاں جہنمی ہے، یہ نہیں کہیں گے، فلاں نیک ہے فلاں جنتی ہے، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ جنت کا فیصلہ اللہ کرے گا، جہنم کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم امید رکھیں گے اچھوں کے لیے جنت کی اور ہم ڈرتے ہیں گنہگاروں کے لیے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب سے۔ یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جتنا اچھا بھی مومن ہو، جتنا دیندار بھی ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے وہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت کی ہمیں امید ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے اندر سے، اس کا دل کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ نے اس کے اعمال قبول کیے یا نہیں، اس کا ایمان مقبول ہے اللہ کے نزدیک یا نہیں۔ اور اسی لیے جب ایک صحابی شہید ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، پھر بھی جب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جنتی ہے تو آپ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ اس نے مال غنیمت میں سے چھوٹی سی چیز اپنے پاس رکھ لی تھی، خیانت ہو گئی، اس کی وجہ سے جنت کی بشارت سے محروم۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اگر میدان جہاد میں شہید ہونے والے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے تو کسی اور کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ امید رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کس کا ایمان مقبول ہے اور کس کی نیکیاں قبول ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن فیصلے اللہ کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے جتنے مقررین، جتنے مشائخ، جتنے استاد تقریریں کرتے ہوئے فلاں کافر ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، غلط بات ہے۔ یہ مت کہو یہ کام جہنم والے ہیں، یہ کام جنتیوں والے ہیں، تو فلاں کام کرنے والوں کے لیے جنت کی امید ہے، فلاں کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈر ہے۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اہل ایمان ہیں،
ان کو خطاب کیا اللہ نے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض تھا. یعنی روزہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے پہلی قوموں میں بھی اسے رکھا تھا اور اس قوم میں بھی اسے رکھا ہے. کیا پہلی قوموں میں بھی روزہ فرض تھا اور تمہارے اوپر بھی روزہ فرض ہے. کیوں روزہ فرض ہو گیا؟ اللہ پاک نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ. اس لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ روزہ رکھا کر لوگوں کو دیندار بنانا چاہتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کے اندر رحمانی قوت پروان چڑھتی ہے اور شیطانی قوت مدھم ہو جاتی ہے. اور آپ اس کا اندازہ لگاتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ روزے کے دنوں میں ہم لوگ نمازیں بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر لیتے ہیں. دوسرے دنوں میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہو پاتا جو ان دنوں میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. آدمی بھوکا رہتا ہے اور اللہ کے لیے جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے دل میں دینداری کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھر جائے تو آدمی کو آرام کرنے اور سونے کا جی چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے پیٹ کے 3 حصے بناتا ہے. ایک حصے میں کھانا کھاتا ہے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے چھوڑتا ہے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑتا ہے. مومنوں کا یہی طریقہ ہے. اور جو حلق تک کھا لے تو وہ پانی کدھر پیے، سانس کدھر لے، پھر ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی اور خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور شر و فساد شاید ان کا مقدر بن جاتا ہے. تو کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ 7 پیٹ میں کھاتے ہیں اور مومن تو ایک ہی پیٹ میں 3 حصے بنا لیتا ہے. تو مومنوں کا یہ طریقہ ہے. روزہ رکھنے سے دینداری پیدا ہوتی ہے. روزے میں کس چیز سے رکا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جائیں اور شہوت کے کام سے بھی رک جائیں، یعنی بیوی سے ہم بستری سے بھی رک جائیں. اسی کا نام روزہ ہے. کھانے پینے سے رک گئے اور شہوت کے کام سے رک گئے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک گئے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اس کا نام روزہ ہے. تو اب آپ دیکھیے جب آدمی کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر پورا کنٹرول رکھو. صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ تم جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو، گالی گلوچ بھی چھوڑ دو، سب و شتم چھوڑ دو، ظلم و زیادتی کی باتیں چھوڑ دو، شر و فساد چھوڑ دو، چیخنا چلانا چھوڑ دو، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی چھوڑ دو. اس کا نام روزہ ہے کہ روزے میں یہ سارے کام بھی چھوٹ جانے چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جہالت اور نادانی کے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا پیاسا رہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تو دینداری ہے اور تم تو دینداری سے دور ہو گئے، کیونکہ جھوٹ بولنا دینداری کے خلاف ہے، لڑنا جھگڑنا گالی دینا دینداری کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے.
ظلم و زیادتی تقوی کے خلاف ہے، دھوکہ دینا تقوی کے خلاف ہے، رشوت لینا تقوی کے خلاف ہے۔ تو اگر یہ سب کام ہم کریں گے روزے کی حالت میں، تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، اس سے ہم دور رہے اور اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے اس زبان کی اور اس شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی اگر ہم زبان پر کنٹرول کر لیں گے اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کر لیں گے تو گویا کی جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں مل جائے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جتنی برائیاں پھیلتی ہیں انہی دو جگہوں سے پھیلتی ہیں۔ یا تو زبان سے آدمی کسی کی شکایت کر دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، کبھی جھوٹ بول دے، کبھی خیانت کی باتیں کر دے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ظلم و فساد ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال کر لے، زناکاری کر لے، بدکاری کر لے اور اس طرح کے کام کر لے، حرکتیں کر لے، تو اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ تو کہا یہ دو چیزیں برائی کی جڑ ہیں۔ تو روزہ رکھا کر کے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اس پر کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور جو اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل کرنا بندہ شروع کر دے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کر دے، وہ اپنے اعمال انجام دے اور تیاری کرے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، کیونکہ تقوی کا معنی ہی ہے بچنا، برائیوں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، وہی ایک مہینہ، 11 مہینے ہم خوب کھائیں پیئیں عیش کریں، اور ایک مہینہ اللہ کے لیے دن میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت سے رکے رہیں۔ روزہ رکھنا اور اس کا فائدہ حاصل ہونا اور ثواب حاصل ہونا دو شرطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دو شرط لگا دی، ایمان اور ثواب کی نیت۔ ایمان کیا چیز؟ یعنی اللہ پر ایمان ہو، اس کی وحدانیت پر ایمان ہو، اس کے معبود برحق ہونے پر ایمان ہو، اور روزے کی فرضیت پر ایمان ہو کہ روزہ میرے اوپر فرض ہے تو مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ رہائش میں سب کے سب روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے اب سب روزے سے ہیں تو میں کیسے روزہ چھوڑوں، چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں، ورنہ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں، تو وہ روزہ رکھے تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور نہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ روزے کی فرضیت پر ایمان ہو اور ثواب کی نیت ہو۔ یہ تو اس لیے رکھ رہا ہے کہ سب رکھ رہے ہیں، کھانا تو بنے گا نہیں اور پتہ نہیں کہ میرے لیے کوئی انتظام ہوگا یا نہیں، تو چلو سب رکھتے ہیں تو میں بھی رکھ لیتا ہوں۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو روزہ رکھ کر بھی اسے فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ ضروری ہے کہ وہ روزے کی فرضیت پر ایمان رکھے اور ثواب کی نیت ہو، اور اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رات ہی سے ارادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لا صیام من لم یبیت الصیام من اللیل، اس آدمی کا روزہ نہیں ہوتا جو رات ہی سے روزہ رکھنے کی نیت نہ کرے، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ رات ہی سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صبح کو دیکھا سب روزے سے ہیں، چلو رکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ ضروری ہے ہم اس روزے کی فرضیت پر ایمان رکھیں اور اس کا شوق رکھیں۔ رمضان ابھی آ رہا ہے، آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک قسم ایسی ہوگی جن کو شوق ہوگا، خواہش ہوگی، تمنا ہوگی، روزہ آئے گا، رمضان آئے گا، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، میں نیکیاں کروں گا، روزے رکھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، صدقات و خیرات کروں گا، عمرہ کروں گا، اپنے رب کو راضی کروں گا، طرح طرح کے نیکیوں کے جذبات امڈ رہے ہیں۔ دوسرا آدمی ہے، کہتا ہے وہ اب تو پورے مہینے بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ 29 کا نہیں 30 کا چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ دن آئے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور نیکیاں کروں۔ دونوں روزہ رکھیں گے، لیکن دل کے فرق کی وجہ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جو دل کی کراہت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے اس کی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں، اللہ جانتا ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے۔ اور بڑی بشارت ہے اس کے لیے جو دل کی خوشی سے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ جیسا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے سارے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، یعنی ان کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ اپنی شہوت کے کام کو اور کھانے پینے کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ تو بڑے فضائل ہیں روزے کے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں۔ فضیلت نہ بھی ہوتی تو جب قرآن سے ثابت ہے روزہ رکھنا، اور حدیث نبوی سے ثابت ہے، اور اجماع امت سے ثابت ہے، تو اللہ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو فوراً کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی اور ہم نے اس پر عمل کیا۔ مومن ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے رب پر ایمان ہے، ان کا اپنے رب پر یقین ہے، اللہ کی نازل شدہ آیات پر ایمان ہے، اور اللہ کے وعدے اور وعید پر ایمان ہے۔ تو اس ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 آیات تقریباً ایک ساتھ نازل کی، ایک کے بعد دوسری اور تیسری، چوتھی، پانچویں، سب روزے سے متعلق ہیں اور اس کے آداب اور احکام سے متعلق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہیں یا مسافر ہیں وہ چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کر لیں۔ مریض اور مسافر دونوں کے لیے اجازت دے۔ مریض 2-3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو عام مریض کبھی ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس سے مرض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکام ہو گیا یا ذرا سا حرارت ہو گئی، لیکن وہ کام پہ جا رہا ہے، کوئی مشکل اس کو نہیں، تو اس کو تو روزہ رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ وہ سمجھیے کہ مریض نہیں ہے بلکہ شروعات ہے جو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، موسم کی تبدیلی یا اور کسی وجہ سے ہو جاتا ہے۔
ایک آدمی ہے جو مریض ہے اور مرض سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے روزہ رکھنا، تو اصل وہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اور جو لوگ مسافر ہیں ان کو بھی اجازت مل گئی، البتہ جو روزہ رکھنا چاہیں وہ رکھ بھی سکتے ہیں، اور جو روزہ سفر میں نہ رکھنا چاہیں وہ نہ رکھیں، دونوں کی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں ہوتے تھے تو کچھ لوگ روزے رکھتے تھے اور کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے، روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں کرتے تھے، اور روزہ نہ رکھنے والے رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جو مریض ہیں اور مسافر ہیں وہ روزے چھوڑ دیں اور بعد میں اس چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ ہاں کوئی آدمی ڈرتا ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں گا تو بعد میں قضا نہیں کر پاؤں گا، تو اس کو رکھ لینا چاہیے، اور جو رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزے رکھے ہوتے تھے، اور اکثر صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو جو آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی سہولت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہو میں طاقت رکھتا ہوں روزہ رکھنے کی؟ طاقت رکھتے ہو پھر بھی چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تمہیں سہولت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن کوئی رکھ لے تو ہم نہیں کچھ کہیں گے، مگر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں یہ اس شخص پر ہے جس کو طاقت نہیں ہے یا جو ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ چھوڑے۔ ایسی اللہ نے شرط نہیں لگائی۔ کیا کہا؟ جو مریض ہیں یا سفر میں ہیں وہ چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کریں۔ کوئی شرط نہیں لگائی، تو ہم کیوں شرط لگائیں لوگوں پر؟ لوگوں کے لیے سہولت ہے، اس سہولت سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔ اور مریض میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگ دائمی مریض ہیں، وہ لوگ بھی روزہ چھوڑیں گے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دائمی مریض نہیں ہیں لیکن شدید مرض ہے، لیکن ان کے شفایاب ہونے کی امید ہوتی ہے، تو جن کے شفایاب ہونے کی امید ہے وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جب اچھے ہو جائیں تو بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور اگر نہیں اچھے ہو سکے تو پھر ایسی صورت، اور اگر ان کی وفات بھی ہو گئی تو پھر جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ ان کے گھر والے رکھ لیں، یا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ دین اسلام کی بڑی اہم تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اذان کا جواب دے لیں پھر بات پوری کر لیتے ہیں، اجازت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں سے شروع کرنے میں ذرا تاخیر ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ تو بس مختصراً ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ ماہ رمضان، ایک تو اس میں روزہ فرض ہے، دوسرے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کی شروعات کر دی، یا پورا قرآن ماہ رمضان میں اپنے پاس سے لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو پہلے آسمان میں ہے نازل کر دیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی باتیں کھول کھول کر اس قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے یہ قرآن۔ تو جو آدمی اس مہینے میں موجود ہے، یعنی گھر پر ہے، مسافر نہیں ہے اور زندہ موجود ہے، وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا ہے، اور جب حکم دیا جائے تو وہ چیز ضروری فرض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اجازت دے دی مریض اور مسافر کے لیے، پھر اس آیت میں کہ جو مریض یا مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں گے۔ انہی مریضوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو حالت حمل میں ہیں یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو وہ بھی اگر مشقت محسوس کرتی ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیں، اور بعد میں جب آسانی ہو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی اجازت دی ہے ان عورتوں کے لیے۔ البتہ ماہواری آنے کے دنوں میں جو عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ بعد میں اس کی قضا ضرور کریں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، نمازیں جو چھوٹ گئی ماہواری کے دنوں میں ان کی قضا نہیں کریں گی، لیکن جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا وہ کرے گی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ پہلے شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ رات میں سونے سے پہلے جو آدمی کھانا پینا چاہے کھا پی لے، سو جائے تو اس کے بعد آنکھ کھلے تو کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور بعض روایتوں میں کہ عشاء تک کھانے کی اجازت تھی، عشاء کے بعد نہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے، کام سے تھکے ہوئے تھے اور کھانا طلب کیا، ان کی بیوی گئیں کھانے لینے کے لیے، اور تب تک ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ کھولی تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، دن بھر کام کرتے تھکے ہوئے تھے، اور رات بھر ویسے ہی گزر گئی بغیر کھائے پیے، پھر دوسرے دن روزہ رکھنا تھا، روزہ رکھ لیے، تو بیچ دن میں ان کو غشی آ گئی، گر پڑے۔ تو لوگوں کے لیے یہ مشقت کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور رات میں کھا پی سکتے ہو طلوع فجر ہونے تک۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ سونے اور ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے منع کر دیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ تم سے خیانت اور چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، اور تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تو فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سحری اخیر وقت میں کھائی جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، تو پوچھا گیا کتنا وقت باقی تھا اذان ہونے میں اس کے بعد؟ کہا 50 آیت پڑھنے کے برابر، یعنی 5-7 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ
باقی تھا اور آپ سحری سے فارغ ہو گئے تھے، اذان میں اتنا وقت باقی تھا، تو آخر وقت میں سحری کھانا یہی افضل اور یہی بہتر ہے۔ سحری کی کوئی دعا نہیں ہے، دل سے صرف نیت ہے۔ لوگ زبان سے جو پڑھتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ چیزیں مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زبان سے کسی عمل کے لیے نیت نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام بھی زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، اور سب سے اچھے وہی لوگ تھے، تو ان کے طریقے پر ہمیں رہنا چاہیے۔ افطاری کی دعا ہے، افطار کا وقت ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی بسم اللہ کر کے افطار کرے اور بعد میں پڑھ لے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دعا ثابت ہے جس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دن میں آدمی جس طرح کھانے پینے سے رکا ہے اسی طرح برائیوں سے، گناہوں سے، شر و فساد سے بھی رکا رہے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ بات مختصر کر کے بات ختم ہوگی، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ماہ رمضان کو خیر اور برکت کا مہینہ بنا دے، ہمیں اس میں زندہ رکھے اور نیکیوں کی اور خیر کی توفیق عطا کرے اور اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔